السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں عتیق خالد دھنیال۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق 2 روزہ دورے پر کوٹلی پہنچ گئے۔ کوٹلی سے فتح پور تھکیالہ جاتے ہوئے وزیراعظم کا جگہ جگہ والہانہ اور فقید المثال استقبال کیا گیا۔ شہریوں کی جانب سے وزیراعظم کے گلے میں ہار ڈالے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ اس موقع پر لوگوں نے وزیراعظم آزاد کشمیر کے حق میں نعرے بازی کی۔ وزیراعظم چودھری انوار الحق نے عوام کی بے لوث محبت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے 4,85,48,000 کی لاگت کے امپرومنٹ اور ریکنڈیشننگ منصوبے کمروٹی سپلائی بازار تا سیکڑ گلی سڑک کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ یہ منصوبہ 2 سال کی مدت میں مکمل ہوگا۔ اس موقع پر وزیراعظم انوار الحق کے ہمراہ سینئر وزیر کرنل وقار احمد نور، چودھری اظہر صادق، جاوید اقبال بڑھانوی، چودھری محمد رشید، میاں عبدالوحید، چودھری قاسم مجید، نثار انصر عبدالی، ملک محمد ظفر بھی موجود تھے۔ مہاجرین جموں کشمیر اتحاد فورم ضلع باغ نے کہا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر 1989 کے مہاجرین کے ساتھ استحصالی رویہ ترک کرے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق آبادکاری 6% کوٹا پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ مہاجرین جموں کشمیر 1989 کے اعلیٰ سطح اجلاس میں متفقہ قرارداد پاس کر دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بیس کیمپ حکومت تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اپنا لائے عمل واضح کرے۔ مہاجرین مقبوضہ ریاست کی آزادی کے لیے ہر محاذ پر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت آزاد کشمیر 1989 کے مہاجرین کے ساتھ رواں رکھے جانے والے استحصالی رویے سے باز آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ مہاجرین کشمیر نے بہت تکالیف اور درد سہ لیے ہیں۔ اب تحریک کے لیے گھر بار چھوڑنے والے کشمیری مہاجرین مزید کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ مقررین نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر کے نام پر قائم ہونے والی آزاد کشمیر حکومت نے پیش کردہ سالانہ 2,64 ارب روپے کے بجٹ میں کشمیری مہاجرین اور شہداء کے ورثاء کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بیس کیمپ کی حکومت عملاً تحریک آزادی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ شرکائے اجلاس نے کشمیری مہاجرین کو ریاستی ڈومیسائل کی اجرائیگی، مہاجرین بستیوں کے حقوق ملکیت اور قانون ساز اسمبلی میں 2 نشستوں کو مختص کیے جانے کے لیے درست سمت پیش رفت کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومتی عدم توجہ کے باعث جاتلہ میں قائم محکمہ امور حیوانات کی عمارت کو شدید خطرات لاحق۔ ویٹرنری ڈاکٹر سمیت دیگر تعینات ملازمین کو شدید دشواری کا سامنا۔ حکومت وقت کی عدم دلچسپی اور لاپرواہی کے باعث میرپور کے علاقے جاتلہ میں کئی سالوں پرانی محکمہ امور حیوانات کی بوسیدہ بلڈنگ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ بارش کے دوران بوسیدہ بلڈنگ کی چھت ٹپکنا شروع ہو گئی، جبکہ کمروں میں بارش کا پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ویٹرنری ہسپتال میں تعینات ڈاکٹر سمیت دیگر ملازمین کو بھی شدید دشواری کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر عمارت کی دوبارہ تعمیر و مرمت پر توجہ دے۔ اگر عمارت کو مرمت نہ کیا گیا تو کسی بھی وقت کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر، چیف سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام اس معاملے کا فوری نوٹس لے کر نئے سرے سے عمارت کی تعمیر کرنے کے احکامات جاری کریں، بصورت دیگر سنگین اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ جہلم ویلی وزیر تعلیم دیوان چغتائی کے حلقہ انتخاب یونین کونسل پاہل کے گاؤں بیلا سیدہ میں عوام سے کیا گیا انتخابی وعدہ 3 سال گزر جانے کے باوجود وفا نہ ہو سکا۔ اہل علاقہ نے تنگ آ کر خواتین کے ہمراہ اپنی مدد آپ کے تحت سڑک کا کام شروع کر دیا۔ گاؤں بیلا سیدہ کے اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت چندہ اکٹھا کرنے سمیت مال مویشی فروخت کر کے سڑک کو پختہ کرنے کا اعلان کیا۔ سڑک کی مرمت کے لیے گاؤں کے مرد، بوڑھے، بچے، خواتین نے مل کر کام شروع کر دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ خواتین کا گھروں سے نکل کر سڑکوں پر کام کرنا وزیر تعلیم کے لیے سوالیہ نشان اور لمحہ فکریہ ہے۔ دوران الیکشن علاقے کے عوام نے دیوان چغتائی کو یک طرفہ طور پر ووٹ ڈالے، مگر دیوان چغتائی نے جیت کر علاقے کے مسائل حل نہ کیے۔ انہوں نے کہا کہ بیلا سیدہ تا او پی بالا رابطہ سڑک کی پختگی کا وعدہ دیوان چغتائی نے کیا تھا، جو تاحال پورا نہیں کیا گیا۔ بیلا سیدہ کے عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، نہ اسکول ہیں، نہ اسپتال، نہ پختہ سڑکیں، نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی کی سہولت موجود ہے۔ علاقہ مکین پتھر کے زمانہ میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اہل علاقہ کا مزید کہنا تھا کہ علاقہ
ذائقہ مکینو نے مزید کہا کہ اگر سڑک پختگی سمیت دیگر مسائل حل نہ کیے گئے تو آئندہ انتخابات میں بائیکاٹ کریں گے، کسی امیدوار کو الیکشن میں سپورٹ نہیں کریں گے۔ ناظرین، الاقصی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام فراہمی عطیات کا کانفرنس انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں سیاسی اور سماجی شخصیات، صحافیوں، تھیلیسیمیا کے مریض بچوں اور والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرسٹ کے صدر محمد حمید خان، صدر پریس کلب عابد صدیق اور دیگر نے کہا کہ تھیلیسیمیا اور بلڈ کینسر کے موذی امراض میں مبتلا بچے ہر وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا دوسروں کے خون پر زندہ رہتے ہیں، جنہیں ہر ہفتے اور 15 دن بعد خون لگتا ہے، جو ہماری خصوصی توجہ کے منتظر ہیں۔ اس موقع پر مریض بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس بعض اوقات خون لگوانے، کرائے کھانے اور ادویات کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ ایسے میں محمد حمید خان عرف عیدی آزاد کشمیر ہمارے کام آتے ہیں، جو خون کے عطیات کے ساتھ ساتھ مالی تعاون بھی کرتے ہیں۔ محمد حمید خان عرف عیدی آزاد کشمیر نے کہا کہ تھیلیسیمیا، بلڈ کینسر میں مبتلا معصوم بچوں، حادثات اور بارڈر لائن پر زخمی ہونے والے مریضوں کے لیے شہری براہ راست خود آ کر عطیات دیں اور ان کی قیمتی جانیں بچانے کے لیے کردار ادا کریں۔ کانفرنس کے اختتام پر مریضوں میں عطیات تقسیم کیے گئے ہیں۔ برنالہ سے خبر شامل کریں گے، جہاں پھلوں کے بادشاہ آم نے محفلیں سجا رکھی ہیں۔ علاقے کے لوگ مختلف اقسام کے آموں سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ بھمبر آزاد کشمیر کے علاقے وٹالہ کے دیسی اور کھٹے میٹھے آموں کی آزاد کشمیر بھر میں دھوم ہے۔ وٹالہ کے آم اپنے منفرد و ذائقے کی وجہ سے نہ صرف پورے آزاد کشمیر بلکہ پاکستان میں بھی مقبول ہیں۔ اس آم کو کھانے اور باغیچوں کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور آموں کے پیڑوں کے نیچے ہی بیٹھ کر آموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موسم گرما کی خاص بات اس موسم میں آموں کا ہونا ہے۔ باغ میں بیٹھ کر اہل خانہ اور دوست احباب کے ساتھ کھٹے میٹھے لذیذ اور شیریں آم کھانے سے جہاں آموں سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے، وہیں گپ شپ کا موقع بھی ملتا ہے۔ زونل چیف اسٹیٹ لائف انشورنس میرپور زون ساجد اقبال نے کہا ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس ایک بڑا مالیاتی ادارہ ہے۔ عوام کے لیے یہ ادارہ کسی بڑے تحفے سے کم نہیں ہے۔ تتا پانی کے ایریا مینیجر چودھری محمد فاروق کی میزبانی میں منعقدہ ماہانہ میٹنگ سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے ساجد اقبال نے کہا کہ فیلڈ فورس اسٹیٹ لائف کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے ساتھ عوام کو تمام خدمات بمہم پہنچائی جاتی ہیں۔ نوجوان اپنے روشن مستقبل کے لیے اسٹیٹ لائف انشورنس کے ساتھ منسلک ہوں، وہ کسی صورت مایوس نہیں ہوں گے۔ میٹنگ میں زونل چیف ساجد اقبال نے ایریا کی شاندار کارکردگی پر ایریا مینیجر چودھری محمد فاروق اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی۔ سوشل میڈیا پر فائر وال کی تنصیب کے حوالے سے وزارت داخلہ اور وزارت آئی ٹی نے کام مکمل کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر فائر وال کی تنصیب کا ٹرائل مکمل کر لیا گیا ہے۔ فائر وال سے سوشل میڈیا پر تصویریں، واٹس ایپ ریکارڈنگ، ویڈیوز ڈاؤن لوڈنگ کو بند کیا گیا ہے۔ فائر وال سے موبائل سگنلز اور انٹرنیٹ سروس کو بھی سلو کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت آئی ٹی حکومت کی جانب سے فائر وال موبائل ڈیٹا پر لگا کر چیک کی گئی۔ وزارت داخلہ کے احکامات پر پی ٹی اے نے تمام موبائل کمپنیوں کو ایشو کلیئرنس کی ای میل کر دی ہیں۔ ذرائع وزارت آئی ٹی کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک اپنی اصل حالت میں بحال ہو گئی۔ ٹرائل کے بعد حکومت فائر وال کی خریداری کرے گی۔ فائر وال خریداری کا اشتہار پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ 11 جون کو حکومت نے سوشل میڈیا صارفین کو لگام ڈالنے کے لیے فائر وال کی تنصیب کا فیصلہ کیا تھا، جس کے تحت انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں پر فائر وال نصب ہوگی اور ڈیپ پیکٹ انسپیکشن سے سوشل میڈیا ڈیٹا کو فلٹر کیا جا سکے گا، جبکہ فائر وال ایپلیکیشن کے بجائے اب آئی پی لیول پر ڈیٹا بلاک ہو سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کے بعد پارلیمنٹ کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیا۔
भूख हड़ताली कैंप में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान समेत पीटीआई रहनुमा असद कैसर, अली मोहम्मद खान, फलक नाज, चित्राली और दीगर भी मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो स्पीकर के पास लेकर आए थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं हमारे साथ, उस पर हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर आइनी और गैर कानूनी काम हो रहा है। हम इस ऐवान की सरबुलंदी के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारा अलामती एहतजाज रात 8 बजे तक रोज़ाना रहेगा। हमारे एहतजाज का मकसद नाइंसाफ़ी और ज़्यादती ख़त्म करना और बानी पीटीआई को आज़ादी दिलाना है। मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल का ख़तरा है, जबकि जनूबी सिंध के इलाके में तूफ़ान और बारिश मुतवक्के है। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। NDMA ने नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बहिरा अरब और खलीज बंगाली से मानसून बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान के बालाई इलाकों में दाखिल हुआ है, जिसके नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिशों के सिलसिले शुरू होगा, जिसके 27 जुलाई तक जारी रहने के इम्कानात हैं। जनूबी सिंध के इलाकों में आंधी, तूफ़ान और बारिशों के अलावा सिंध के साहिली इलाकों समेत कराची, हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास, नवाब शाह, सखर, लाड़काना डिवीज़न, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल, इस्लाम कोट और मुज़ाफ़ाती इलाकों में आज रात आंधी, तूफ़ान और बारिश मुतवक्के है। जनूबी पंजाब में रूही, रहीम यार खान, जबकि बालाई और वस्ती पंजाब, पोटोहार रीजन, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिश के नतीजे में मुख्तलिफ शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तोग़यानी, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात मुतवक्के हैं। NDMA ने मुतल्लिका सूबाई इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर डिजिटल से इतने ही। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते रहे जम्मू कश्मीर।